انزل على حبیبہ القرآن والصلاة والسلام على سید الانس والجان وعلى آلہ وصحبہ الى یوم الفرقان. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حاضرین محترم، آج جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے وہ سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں. سورہ مریم یہ مکی سورہ ہے. سورۃ مریم مکیہ. اس کے اندر 98 پر 8 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورے کی آیت نہیں ہے، بلکہ 2 سوروں کے درمیان بطور فصل رکھی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ ایک سورت ختم ہوئی، دوسری سورت شروع ہو گئی ہے. تو پہلی آیت سورہ مریم جو کہ مکی سورہ ہے. سورے 2 قسم کے ہیں پورے قرآن میں، مکی سورے، مدنی سورے. مکی مدنی ان کی بالکل مختصر وضاحت میں نے یہ عرض کی ہے کہ جب تک ہمارے آقا مکی تھے اس وقت تک اترنے والی آیتیں مکی آیتیں. جب ہمارے آقا مدنی بن گئے تو پھر اترنے والا قرآن مدنی قرآن، اترنے والے سورے مدنی سورے بن گئے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کب تک مکی رہے؟ جب تک آپ نے ہجرت نہیں کی آپ مکی تھے، اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو آپ مدنی ہو گئے. تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح جوڑ دیا کہ قرآن حضور پہ اترتا اور حضور کی نسبت سے قرآن کو مکی قرآن اور قرآن کو مدنی قرآن کہا گیا. اب یہ سورہ مکیہ ہے تو معلوم ہوا کہ اس سورے کا نزول ہجرت سے پہلے ہوا ہے. کاف ہا یا عین صاد، یہ 5 حروف ہیں. یہ 5 حروف مکمل ایک آیت کریمہ. سورہ مریم کی پہلی آیت کیا ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سورہ مریم کی پہلی آیت کیا ہے تلاوت کرو تو آپ تلاوت کر دیں گے کاف ہا یا عین صاد. بس ایک آیت ختم ہو گئی. مطلب کیا ہے؟
کون جانتا ہے مطلب؟ کیونکہ مطلب لفظ میں نکلتا ہے، مطلب لفظ میں نکلتا ہے اور لفظ حرفوں سے بنتا ہے۔ اگر حرف کو الگ الگ رکھ دیا جائے تو اس حرف کا کیا مطلب ہے، جب تک حرف بولنے والا نہ بتائے کون جان سکتا ہے؟ نہیں جان سکتا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور یہ جو آیتیں ہیں الف لام میم الف لام را، ان آیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راز بنا دیا۔ اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان راز ہے، اللہ جانتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ بھی نہ جانے، ایسا تو کوئی کہے گا نہیں۔ ایسا راز ہے کہ خدا تک نہیں جانتا، کوئی نہیں بول سکتا، کیونکہ خدا کے لیے کوئی چیز راز ہو جائے یہ محال ہے۔ خدا کے لیے کسی چیز کا راز ہو جانا محال ہے، کیونکہ راز وہ ہوتا ہے جس کو ہم نہیں جانتے۔ یہ بات میرے لیے راز رہ گئی کا مطلب کیا؟ میں نہیں جانتا۔ اگر خدا کے لیے بھی کوئی چیز راز ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا وہ چیز نہیں جانتا۔ وہ چیز نہیں جانتا تو عدم علم کی وجہ سے جہل طاری ہو جائے گا۔ جب جہل طاری ہو جائے گا تو نعوذ باللہ خدا کو جاہل کہنا پڑے گا، اتنے درجے کا تو جاہل ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ کے لیے کوئی چیز راز ہی نہیں ہے۔ راز تو ہمارے لیے ہے، تمہارے لیے ہے، رب کے لیے کوئی چیز راز نہیں ہے۔ تو اللہ جانتا ہے، اور اللہ نے یہ راز اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ تو 5 حروف دیکھیے، ایسے حرفوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کی کئی حکمتیں بتائی گئی۔ یہ حکمتیں بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واضح کر دینا چاہتا ہے کہ اے لوگوں، یہ قرآن عربی زبان میں ہے، یہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ دیکھو اس کی چند آیتوں میں صرف حروف بتائے جاتے ہیں جو تمہاری عربی زبان ہی کے حروف ہیں۔ اگر یہ دوسری زبان میں ہوتا تو دوسری زبان کے حروف بھی جدا ہیں، مگر الف لام میم حامیم یاسین، پھر کاف ہا یا عین صاد، یہ سارے حروف عربی زبان کے ہیں۔ تو یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، یہ واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کی آیتوں کو نازل کیا۔ اور پھر سنیے، تو یہ کہ حرف اللہ کے ایک اسم کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کاف سے مراد کافی، ہا سے مراد ہادی۔ اللہ کافی ہے، اللہ ہادی ہے۔ تو اس طریقے سے ایک ایک حرف کا ایک ایک مطلب بتایا گیا ہے۔ تو ان حرفوں کے بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ذکر رحمتی ربک عبدہ، تیرے رب کی رحمت کا یاد کرنا۔ ذکر کا معنی کیا ہے؟ یاد کرنا۔ ذکر رحمتی ربک، تیرے رب کی رحمت کا یاد کرنا، یعنی تیرے رب کی رحمت یاد کر رہی ہے۔ کس کو یاد کر رہی ہے؟ عبدہ، اپنے بندے کو یاد کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ رب کی رحمت اپنے بندے کو یاد کر رہی ہے۔ کیسا کرم ہے رب کا، دیکھیے کہ کوئی مالدار غریب کو یاد کرے تو غریب کا دل باغ باغ ہو جائے۔ کوئی بادشاہ اپنی رعایا کے ایک فرد کو یاد کر لے تو اس فرد کا سر خوشی سے اونچا ہو جائے۔
کہ بادشاہ نے مجھے یاد کیا، مجھے سزا دینے کے لیے یاد نہیں کیا، مجھے انعام دینے کے لیے یاد کیا۔ تو یہاں پر رب کی رحمت یاد کر رہی ہے، یعنی رب رحم کرنے کے لیے یاد کر رہا ہے، رب رحم کرنے کے لیے یاد کر رہا ہے۔ کس کو یاد کر رہا ہے؟ عبدہ، اس کے بندے کو یاد کر رہا ہے۔ اس بندے کا نام کیا ہے؟ زکریا۔ اس بندے کا نام زکریا علیہ السلام، جلیل القدر پیغمبر، جنہوں نے بی بی مریم کی تربیت کی۔ بی بی مریم علیہ السلام جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کی دیکھ بھالی جس بزرگ نے کی ہے، وہ بزرگ کون ہے؟ زکریا علیہ السلام۔ تو زکریا علیہ السلام خدا کے بندے، سب کچھ ہے زکریا علیہ السلام کے پاس، مگر اولاد نہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ اذ نادا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو، اپنے معبود کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو پکارا، نداء خفیہ، پوشیدہ طور پہ پکارا، دل ہی دل میں پکارا یا آہستہ آہستہ پکارا۔ رب کو پکارنے لگے، رب سے دعا مانگ رہے ہیں۔ کون؟ زکریا علیہ السلام۔ مگر زکریا علیہ السلام پر رب کی جو مہربانی ہے، اس مہربانی کو رب نے کیسے پیارے انداز میں بیان کیا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تیرے رب کی رحمت یاد کر رہی ہے، یا تیرے رب کی رحمت نے یاد کر لیا اپنے بندے زکریا۔ کب؟ جو ہی اس نے پکارا، اذ نادا ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، نداء خفیہ، خفیہ طور پہ پکارا۔ پکارنے والا جانتا ہے، اور جس رب کو پکارا ہے وہ رب جانتا ہے۔ بندے اور رب کے درمیان راز، بعض باتیں بندے اور رب کے درمیان راز ہوتی ہیں، اس راز سے فرشتے بھی بے خبر ہوتے ہیں، سبحان اللہ، فرشتے بھی بے خبر ہوتے ہیں۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میان عاشق و معشوق رمزیست، میان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبی را ہم خبر نیست۔ عاشق اور معشوق کے درمیان ایسا راز ہوتا ہے کہ اس راز کو کرامن کاتبین بھی نہیں جانتے۔ یہ کرامن کاتبین کیا لکھتے ہیں؟ آپ کا عمل لکھتے ہیں، مگر عاشق و معشوق کے درمیان، بندے اور رب کے درمیان بعض ایسے راز ہوتے ہیں کہ رب ہی جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے۔ تو نداء خفی، اسی لیے بعض بزرگوں نے کہا کہ ذکر خفی کرو، ہمیشہ ذکر جلی کی ضرورت نہیں ہے۔ ذکر جلی کیا ہے؟ اونچی آواز میں ذکر کرنا، یعنی آپ ذکر کریں گے تو آپ کے پاس جو بیٹھا ہے اسے پتہ چل جائے، اتنی آواز آئے۔ جیسے آپ کہیں اللہ واللہ، تو پھر ساتھ والا آپ کی آواز کو سن لے گا۔ اگر آپ آہستہ کریں گے تو آپ کے پاس بیٹھنے والا نہیں سنے گا آپ کی آواز کو، اسے کہتے ہیں ذکر خفی۔ تو ذکر جلی، ذکر خفی، ذکر خفی ہی اصل ہے۔ ذکر خفی کو قائم کرنے کے لیے ذکر جلی کے ذریعے مشق کرائی جاتی ہے، مشق، پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ ذکر جلی کرو یہاں تک کہ تمہارے اندر ذکر جاری ہو جائے۔ تو اندر جو ذکر جاری ہوگا وہ ذکر کیا ہے؟ ذکر خفی، ذکر خفی ہے۔ تو نداء خفیا،
خفیہ طور پر، مخفی طور پر، پوشیدہ طور پر اپنے رب کو بلایا۔ قال ربی، زکریا نے کہا میرے رب۔ دیکھیے وہ رب السماوات ہے، آسمانوں کا رب ہے، رب الملائکہ ہے، فرشتوں کا رب ہے، رب الجبال ہے، پہاڑوں کا رب ہے، رب الارض ہے، زمین کا رب ہے، رب الناس ہے، تمام انسانوں کا رب ہے، مگر اس کی ربوبیت کو خود سے منسوب کرے، ربی میرے رب۔ اس میں عجیب محبت بھی ہے، نزدیکی بھی ہے، پیار بھی ہے۔ اسی لیے ہم رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی، میرے رب کو پاکی، سبحان ربی را نہیں کہتے، سبحان ربی العظیم، میرے رب کو پاکی جو کہ عظمت والا۔ سجدے میں گئے، وہاں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، میرے رب کو پاکی ہے جو کہ اعلیٰ۔ تو ربی ایسا کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو بھول گئے، مولا میرا تیرے سوا کون؟ میرا تیرے سوا کون؟ تو قال ربی، زکریا علیہ السلام نے کہا ربی میرے رب، انی وہن العظم، یقیناً وہن العظم، ہڈی نرم ہو گئی، کمزور ہو گئی، انی وہن العظم منی، میری ہڈی نرم ہو گئی ہے، واشتعل الرأس شیبا، اور پک گیا ہے سر سفیدی کی وجہ سے، ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور اے پروردگار، اے میرے رب، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر محروم نہیں ہوں، شقی نہیں ہوں۔ کتنی باتیں زکریا علیہ السلام کہتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کی دعا پر ذرا توجہ دیجیے، دعا کا سلیقہ جائے گا، دعا کا سلیقہ۔ پیغمبر سے بہتر دعا کون کر سکتا ہے؟ زکریا علیہ السلام پیغمبر، کیا دعا؟ ربی میرے رب، انی وہن العظم منی، العظم کا معنی ہے ہڈی، میری ہڈی نازک ہو گئی، کمزور ہو گئی، یعنی بڑھاپے میں ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، وہ کتنا بھی طاقتور آدمی رہے، اس کی ہڈی کیا ہو جاتی ہے؟ نازک ہو جاتی ہے۔ انی وہن العظم منی واشتعل الرأس، اور سر کیا ہو گیا ہے؟ اشتعل، پک گیا ہے، شعلہ اس سے اشتعل، واشتعل الرأس، سر پک گیا ہے، شیبا، شیب کا معنی بالوں کی سفیدی، بالوں کی سفیدی اس بات کی علامت ہے کہ عمر زیادہ ہو گئی ہے، یعنی زکریا علیہ السلام کے سر کے سارے بال بالکل سفید ہو گئے، سفید ہو کر چمکنے لگے۔ اے پروردگار، یہ عمر نا امیدی کی عمر ہے، کسی کی عمر 80 برس کی ہو جائے تو کیا وہ اولاد کی آرزو کر سکتا ہے؟ اولاد کے لیے ہم بستری کا ہونا لازمی ہے، ہم بستری کے لیے طاقت کی ضرورت ہے۔ تو اے پروردگار، میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، لیکن اے پروردگار، تیری بارگاہ میں فریاد کر کے آج تک میں محروم نہیں ہوں، میں نے جب بھی مانگا، جو بھی مانگا تو نے مجھے دے دیا ہے۔ ناممکن تیری قدرت میں کوئی چیز نہیں ہے، تو ادنا کو اعلیٰ بناتا ہے، اعلیٰ کو ادنا بناتا ہے۔ پتھر سے چشمے جاری کر دینا یہ تیرا ادنا کرشمہ ہے میرے پروردگار۔ بوڑھے کو اولاد دینا اگرچہ عادتاً ایسا نہیں ہوتا، مگر تو کسی عادت کے تابع نہیں، تو قادر مطلق ہے،
میرے پروردگار میں مانتا ہوں کہ مجھ پر جو حالت طاری ہے وہ مایوسی کی حالت ہے۔ ڈاکٹر دیکھے گا تو یہی کہے گا کہ اے نادان، اس عمر میں تو اولاد کی آرزو کرتا ہے، مگر تیری رحمت کو دیکھوں تو تیری رحمت کہے گی میرے بندے مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، میرے دربار میں مایوسی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس طریقے سے اولاد مانگ رہے، براہ راست یہ نہیں کہا کہ اے اللہ مجھے اولاد دے، اولاد دے۔ نزاکت دیکھیے، ادب دیکھیے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے سر کے بال پک گئے ہیں، میری ہڈیاں نرم اور نازک ہو گئی ہیں، مگر میں کبھی تجھ سے نا امید نہیں ہوا، تجھ سے مانگ کر میں کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اے پروردگار میرے بعد، یعنی جب میرا انتقال ہو جائے گا تو میرے رشتہ دار میرے اس کام کو نہیں سنبھالیں گے۔ میرا بیٹا جس طرح سنبھال سکے گا دیگر لوگ نہیں سنبھالیں گے میرے کام کو۔ اے پروردگار تیرے دین کی خدمت میں کر رہا ہوں، میرے بعد میرا یہ کام کوئی کرے، اس کے لیے میں اولاد کی آرزو کر رہا ہوں۔ میں اس لیے اولاد کی آرزو نہیں کر رہا ہوں کہ میرے بعد میرا بیٹا میری دولت کا وارث بن جائے یا میری حکومت کا وارث بن جائے، بلکہ میں جس کام کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں اس کام کو میرے رشتہ داروں میں کوئی سنبھالنے والا نظر نہیں آ رہا۔ زکریا علیہ السلام کے رشتہ داروں میں کوئی قابل آدمی نہیں تھا، کوئی لائق آدمی نہیں تھا، کوئی امانت دار آدمی نہیں تھا، لہٰذا کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہے میرے رشتہ داروں سے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةً، اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے۔ میری تو یہ حالت ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا، سر کے سارے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں نازک ہو گئی ہیں، یہ ہے میری حالت۔ اب میری بیوی کی طرف دیکھتا ہوں تو کیا کوئی امید نظر آتی ہے؟ نہیں، بیوی تو پہلے ہی سے بانجھ عورت کو تو اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ سب کچھ ہے ایک طرف، نا امیدی کے بادل چھائے ہوئے سچ ہے، مگر اے پروردگار ساری نا امیدیوں کے باوجود میں تجھ سے فریاد کرنے میں جھجکتا نہیں ہوں، کیونکہ تو قادر مطلق ہے۔ فہب لی، مجھے دے دے، من لدنک ولیہ، تیری جانب سے مجھے ایک ولی دے دے، مجھے ایک وارث دے دے، مجھے ایک جانشی دے دے تیری جانب سے، یعنی اسباب کے راستے سے ہٹ کر قدرت کے راستے سے۔ اسباب بھی اللہ کی قدرت کے تحت ہے، مگر قدرت اسباب کے تابع نہیں ہے۔ اس کو جتانے کے لیے پروردگار عالم غیر عادی طور پر کوئی کام کر دیتا ہے۔ دیکھیے بیٹا اس وقت ہوتا ہے جب میاں بیوی میں ملن ہو، بیوی حاملہ ہو۔ بیوی مریم کی شادی ہی نہیں ہوئی اور بیوی مریم نے کوئی غلط کام بھی نہیں کیا، اس کے باوجود انہیں بیٹا پیدا ہوا۔ مولا کریم جتانا چاہتا ہے کہ میں اسباب کا پابند نہیں ہوں، اسباب کو میں نے قائم رکھا، یہ میری حکمت ہے، یہ میری کمزوری نہیں۔ بغیر اسباب کے بھی میں سارے کام کر سکتا ہوں، بارش کے بغیر بھی میں سبزہ اگا سکتا ہوں، درختوں کو نکال سکتا ہوں پانی کے بغیر۔ تو زکریا علیہ السلام نے اپنی بے بسی، اپنی بیوی کی نااہلی
کہ میری بیوی بھی اس قابل نہیں ہے کہ ماں بن سکے، اس کے باوجود اے پروردگار میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں کہ تو تیری جانب سے مجھے ایک وارث دے دے، یرثنی، جو میرا وارث بن جائے، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا وارث بن جائے، کیونکہ زکریا علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد سے ہیں، بنی اسرائیل سے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام کا نام لینا، میری اولاد ہوگی تو اصل میں کس کی اولاد ہوگی؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہوگی۔ مجھے بیٹا پیدا ہوگا تو کیا میری اولاد ہے؟ میرے باپ کی بھی اولاد ہے، میرے دادا کی بھی اولاد ہے، میرے پردادا کی بھی اولاد ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام زکریا علیہ السلام کے باپ نہیں تھے بلکہ پردادا تھے۔ تو زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اولاد یعقوب بھی ہو جائے گا، وَجْعَلْهُ رَبِّی، اے پروردگار مجھے جو بیٹا تو دے گا، اے میرے رب اس بیٹے کو تو ایسا کر دے، ایسا بنا دے کہ رضیہ، وہ راضی کرنے والا رہے، راضی کرنے والا رہے اور تو اس سے راضی رہے، کیونکہ رضی، دیکھیے عربی قواعد سے جو واقف ہے فعیل کے وزن پر ہے، رضی فعیل کے وزن پر ہے، راضی کا معنی ہے خوش ہو جانے والا، مرضی کا معنی ہے جس سے ہم خوش ہوتے ہیں۔ مثلا میں گوشت سے خوش ہوں تو میں گوشت سے راضی، گوشت میری مرضی، گوشت میری مرضی، راضی مرضی، مگر رضی میں دونوں معنی آ گئے، فاعل کا معنی بھی آ گیا، مفعول کا معنی بھی آ گیا، یعنی اے پروردگار میرے بیٹے کو تو ایسا بنا کہ میرا بیٹا تجھے راضی رکھے اور تو میرے بیٹے سے راضی رہے، اس سے بھاری دعا کیا ہے؟ لوگ دنیا کے عہدوں کو مانگتے، میرا بیٹا یہ بن جانا، وہ بن جانا، کلکٹر بن جانا۔ ایک عورت دعا کرتی تھی میرا بیٹا کلکٹر بنا، بڑا ہو کے بھکاری بن گیا، کیا بھائی دعا قبول، کلکٹر ہی نہ بولے، کلیکشن اتنا کرنا پڑے، میرا بیٹا کلکٹر ہونا، کلکٹر ہونا، دعا کرتی 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 بعد اس کو جا کر مولوی صاحب کیا کروں، مولوی صاحب میرا بیٹا بھکاری بن گیا نا، روڈ پہ کھڑ کے بھیک مانگتا، میری دعا قبول نہیں ہوئی نا، کیا میں دعا کی، میرا بیٹا کلکٹر ہو جانا، دعا کی، وہ اتنا میں کر رہا ہے۔ کلکٹر کا معنی کیا ہے؟ کلیکشن کرنے والا، کلیکٹ ہی تو کر رہا ہے، تیری دعا تو پوری قبول ہوگی، 100% قبول ہوگی۔ تو اس وقت یہ دعا کرتی کہ اے پروردگار میرے بیٹے کو سخی بنا، سخی بنا، تو تیرا بیٹا سخی بن جاتا، تو دعا کیوں کی؟ تو بولی کلکٹر بن گیا۔ تو یرثنی وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب وَاجْعَلْهُ رَبِّی رَضِیًّا، اے پروردگار میرے بیٹے کو کیا بنا دے، تو رضی بنا دے، رضا سے بنا ہے، رضی کا لفظ رضا، رضا کا معنی ہے خوشی، رضا کا معنی خوشی، اسی رضا کو ہم رضا کہہ دیتے ہیں، رضا نبی، اصل وہ رضا النبی اور کسرہ تھا زیر، ہم نے اردو میں کسرہ کو ہٹا کے زبر چڑھا دیا، اردو والے طرح طرح کی حرکتیں کرتے، چڑھا کے رضا۔ اب ہمارے پاس رضا کیا ہے؟ رضا کا معنی خوشی، وہی لفظ رضا کا ہے، ہمارے لیے خوشی کس میں ہے؟ چھٹی ہو گئی تو خوشی، اس لیے چھٹی کو ہم رضا کا دن بنتے ہیں، اتوار کا دن رضا کا دن، چھٹی کا دن خوشی، آرام سے کام کے بغیر رہیں گے تو ہم خوشی، کام کرنے میں ناراضگی ہے، سب کو رضا ہے، مسجد کو رضا نہیں، کیا ایک صاحب پوچھے، میں بولا مسجد میں جو ہے خدا کی عبادت کرتے ہو، مسجد کو ایک دن تم چھٹی دے دو، خدا بھی اپنی رحمتوں کو ایک دن چھٹی دے دیتا، کیا رحمت؟ آنکھ سے بصارت کو چھین لے گا، منہ سے گویائی کو چھین لے گا، کانوں سے سماعت، یعنی ایک دن تم بوڑے بھی ہو جائیں گے، اندھے بھی ہو جائیں گے،
گونگے بھی ہو جائیں گے، ہاتھ پیر کی طاقت بھی چلے جائے گی۔ ایک دن خدا اپنی رحمت کو چھٹی دے دیا، تو ایک دن خدا کی عبادت کی چھٹی دے دیا، نہیں ایسی چھٹی نہیں بنا ہوگا۔ اس چھٹی میں کیا ہوگی؟ انسان کی حالت خراب ہو جائے، اور بھی اس کی جو تجلی ہے رحمت کی تجلی، اس تجلی سے ہم زندہ، وہ تجلی ہٹا لیا تو مردے بن جائیں گے۔ یہ ایک دن مردہ بن جاؤ، مردہ بننے کی فکر میں نیند بھی نہیں آئی، مردہ ہو جاؤں گا نا، مردہ ہو جاؤں گا نا، اسی فکر میں جاگتا 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 طبیعت خراب ہو کے آخر مردہ بن گیا۔ دیکھیے ایک آدمی کیسے جیوں گا کیسے جیوں گا، ایک فکر کرتے کرتے وہ فکر میں تو اس کی جان چلی گئی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں عصر حاضر، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جسم۔ عصر حاضر یعنی یہ جو زمانہ ہے، موجودہ زمانہ، اسے کہتے ہیں عصر حاضر۔ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش، تیری روح کو قبض کرتا ہے۔ روح قبض کرنے کے لیے کوئی وجہ ہونا، کوئی بیماری ہونا، تو کیا بیماری، کیسا جیوں گا کیسے کماؤں گا، یہ فکر کرتے کرتے فکر زیادہ ہو کر بی پی ہائی ہو کر تیرا دماغ پڑ گیا، ختم۔ جینے کی فکر میں جینے سے ہاتھ دھو بیٹھے، جینے کی فکر میں جینے ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ شعر میں کتنا لطف ہے دیکھیے۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہماری یہ جو پیاری زبان ہے اس پر ہم غور نہیں کر رہے ہیں، اور اس زبان کا سیکھنا ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہے مادری زبان، مگر قدم تو بڑھا بھائی سامنے چائے رکھی ہے، ذرا آگے بڑھ کے اٹھا لو، وہ بھی نہیں کروں گا تو چائے اڑ کے آگے منہ میں تو گر گی نہیں نا، ذرا تو آگے بڑھ۔ ہم اتنا ہی کہہ سکتے کہ بھائی اردو کی تعلیم ہم دے رہے ہیں، آ کر لے لو، ٹیوشن سینٹر ہیں، تب بھی نہیں پڑھے تو کیا کریں گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو چلیے یہ شعر ذرا ایک اور بار میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش، معاش کمائے کمائی زندگی۔ تو زکریا علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے پروردگار، میں بڑھاپے کے عالم میں ہوں، مایوسی کی عمر ہے، میری بیوی بانجھ ہے، مگر اے پروردگار میں تجھ سے مایوس نہیں ہوں، اور میں ڈرتا ہوں کہ میرے رشتہ دار میرے اس کام کو نہیں سنبھالیں گے۔ اے اللہ مجھے بیٹا دے دے جو میرا وارث، یہاں تک بات ختم، یہ سنی میرا وارث نہیں، بزرگ کا نام بھی لیا، چلو اس بزرگ کے نام سے تو دعا قبول ہو جائے۔ وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، یعقوب کی اولاد سے وہ ہوگا۔ ارے آپ کی اولاد سے میرا جو بھی بیٹا ہوگا وہ کس کا بیٹا ہوگا؟ آدم علیہ السلام کا بیٹا ضرور ہوگا، ابن آدم ہوگا نا۔ جس کو بھی بیٹا ہوگا وہ لازمی طور پر ابن آدم ہوگا، آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوگا، یعنی ہمارے باپ کے اوپر کے باپ آدم علیہ السلام تک ہر ایک کا شجرہ نسب آدم علیہ السلام پہ جا کے رک جاتا ہے، اس کے اوپر تو جا نہیں سکتا، آدم علیہ السلام تک ختم۔ اس لیے میں سب کو کہتا ہوں آپ تمام شہزادگان آدم علیہ السلام، ان کے شہزادے ان کے شہزادے سب ہیں، نصیب کی بات ہے، لیکن ایک چیز ہے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو سب کیا ہے؟ شہزادگان آدم علیہ السلام ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں زکریا علیہ السلام، اس لیے کہتے ہیں جو میرا بیٹا ہوگا وہ یعقوب کا بھی بیٹا ہوگا۔ اور اے پروردگار تو بیٹا مجھے دے، اسے دنیا دار مت بنا، اسے دنیا کا لالچی مت بنا، اسے تو ظالم ہونے مت دے، اسے تو گنہگار ہونے نہ دے، اسے ایسا بنا کہ وہ رضی بن جائے، یعنی وہ تجھ سے ہمیشہ راضی رہے، وہ تجھ سے راضی، اگر تو اس سے ناراض ہو تو پھر فائدہ ہی کیا ہے، تو بھی اس سے راضی رہے۔
لہذا یہ کہ لفظ رضی جس کے اندر دونوں معنی آ گئے، فاعل کا معنی بھی آ گیا، مفعول کا معنی بھی آ گیا، تو اسی پر تفسیر قرآن کو ختم کرتے ہوئے احادیث کی طرف رخ کیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اقیموا حدود اللہ فی القریب والبعید، اے مسلمانوں اللہ کی حدوں کو قائم کرو، قریب انسان پر بھی اور دور والے انسان پر بھی۔ وَلَا تَأْخُذُكُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، اللہ کے حکم کے نافذ کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت تم کو نہ پکڑے۔ رواہ ابن ماجہ، اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ابن ماجہ، ان کی کتاب کا نام ہے سنن ابن ماجہ۔ تو صحاح ستہ جو 6 صحیح کتابیں ہیں، وہ صحاح ستہ میں یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ، تو اس کتاب کی یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حدوں کو قائم کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ کی حد کیا ہے؟ جرم پر اللہ نے جو سزا مقرر کی ہے اسے کہتے ہیں اللہ کی حد۔ جیسے چور کی سزا اللہ نے یہ مقرر کی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، وہ چور میل رہے یا فیمیل رہے، مرد رہے یا عورت رہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، دونوں کے ہاتھ کو کاٹ دو، جزاء بما کسبا، انہوں نے جو گناہ کیا ہے اس کی برابر سزا یہ کا ہاتھ کاٹ دو گے تو کئی چور دل ہی دل میں ارادہ کر لیں گے کہ آئندہ ہم چوری نہیں کریں گے، ڈر جائے۔ اگر دوسری سزا دی جائے تو آدمی ڈبل چور بن کے نکلتا، چور کو پکڑ کر جیل میں رکھا گیا 10 دن کیا کریں، اسے کھانا بھی دیتے، 10 دن کھا پی کر 10 دن میں اس نئے منصوبے بناتا، نیو آئیڈیاز، کیسا چوری کرنا، بالکل پکا ہو جاتا، کیونکہ فرصت سے بیٹھ کر سوچنے کا موقع ملتا ہے، پھر کھول کر چھوڑو تو آ کر ایسے طریقوں سے چوری کرتا کہ لوگ بھی حیران ہو جاتے، کیسا چوری کیا ہے، اسے موقع دیتے، پال کر موقع دیتے۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں، اسے ایک دن بھی جیل میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پکڑو لاؤ، کہیں بھاگ جائے گا اس لیے رکھ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد جب ہاتھ کاٹ دو تو اسے آسانی سے رہا کر دو، بھائی اب جہاں جاتا اس کے بعد وہ تو اپنے ہاتھ کو دیکھے گا، کوئی اس کو سمجھا یا نہ سمجھا، اس کا ہاتھ خود سمجھا لے گا، دیکھ میں کٹ گیا ہوں، پھر دوبارہ پھنسا تو پھر کیا ہوا، دوسرا حصہ کٹ جائے گا، یعنی بایاں ہاتھ کاٹیں گے، دوبارہ چوری کیا تو دایاں پاؤں کاٹ دیں گے، پھر چوری کیا تو پھر سیدھا ہاتھ کاٹ دیں گے۔ تو اس طریقے سے سزا ہے تو ڈرے گا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا میں امن کو قائم رکھنا ہے تو اللہ کی سزاؤں کو قائم کرو۔ یہ کب کر سکتے ہیں؟ جہاں اسلامی حکومت ہے، جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں مجبور ہے، مگر اتنا تو شعور رکھیں کہ ان سزاؤں کی وجہ سے دنیا میں امن آ جائے گا، اور سزا دینے میں رشتہ دار اور اجنبی میں فرق مت کرو۔
فی القریب والبعید، رشتہ دار کیا تب بھی وہ سزا، باہر والا کیا تب بھی وہ سزا۔ باہر والے کو تو سزا دو گے، مگر رشتہ دار کر دیا، بھائی میری بہن کا بیٹا بھائی بنے، چھوڑ دو اسے، ایسی بات مت کرو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدوں کو قائم کرو یہ حکم دے کر پہلے رشتہ دار کا ذکر کیا ہے۔ فی القریب، رشتہ دار پر قائم کرو، والبعید، اور اجنبی پر بھی قائم کرو۔ اجنبی پر تو تم قائم کر ہی دیں گے، مرنے دو کیا ہے، لیکن اپنا قریبی انسان کوئی کرے تو طرح طرح کے راستے نکالیں گے اسے بچانے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا قانون تمہیں نافذ کرنا ہے، لوگ بہت باتیں کریں گے، لومت و لائم، ملامت کریں گے، کیا ضروری بھائی، کرنا کیا ہونا چاہیے، تو لوگوں کی باتوں کی پرواہ مت کرو، لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر خدا کے قانون کو جاری و ساری رکھو۔ دیکھیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ طبرانی کی روایت ہے، امام طبرانی، ان کی کتابیں ہیں معجم کبیر، معجم اوسط، معجم صغیر۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی اوپر کا ہاتھ دینے والا، نیچے کا ہاتھ لینے والا، دینے والا لینے والے سے بہتر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر لینے والے کو تم حقارت کی نظر سے دیکھو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم لینے والے مت بنو، دینے والے بنو۔ کوشش کرو کہ تم دے دو لوگوں، اگر کوئی دے دیا تم کو تو تکبر بھی مت کرو۔ بعض لوگ مجھے دینے کی عادت، لینے کی عادت نہیں، ضرورت پڑ گئی تو لینے کی عادت نہیں، لینے کے دینے پڑ جاتے تھے۔ بعض تکبر کرنے والے ایسا پھنس جاتے ہیں کہ ایک پائی کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو تکبر کی اس میں تعلیم نہیں ہے، بلکہ سخاوت کرنے والے سخی کا مقام حضور بتا رہے ہیں کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ وَبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، جس کے خرچ کا تو ذمہ دار ہے اس سے تیرے اخراجات کو شروع کر، یعنی گھر والوں پہ خرچ کر، ان کی ضرورتیں پوری کر۔ گھر والوں کو تو بھوک و پیاس میں رکھ کر باہر جا کے پیسے خوب اڑا رہا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ امک و اباک و اختک و اخاک، تیری ماں پہ خرچ کر، تیرے باپ پہ خرچ کر، تیری بہن پہ خرچ کر، تیرے بھائی پہ خرچ کر، کیونکہ سب سے بڑا حقدار تیری دولت کا تیری ماں ہے، کیونکہ ماں سے بڑھ کر کسی کا تجھ پہ احسان نہیں، پھر تیرا باپ، پھر اس کے بعد تیری بہن، کیونکہ تیری بہن کون ہے؟ میری بہن، میری بہن، یہ میری بہن بولنے کا رائٹ تجھے کیسے ملا، حق کیسے ملا؟ تیرے ماں باپ کی اولاد ہے، اسی لیے تو بول رہا ہے میری بہن۔ کسی اور کی رہتی، کسی اور عورت کو جا کے میری بہن خاموش رہ جائے، میری بہن بول کے خرید گیا تو کسے بہن بولتے جی؟ تم کون، میں کون، کسے دیوانے ہوئے گا؟ سب کو بہن بولتے ہو، مگر سگی بہن تو ایسا نہیں بولے گی۔ تو بہن کب بنی بہن؟ تمہارے ماں باپ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے تمہاری بہن بنی۔ اور بھائی کب بنا بھائی تمہارا؟ تمہارے ماں باپ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے تمہارا بھائی بنا۔ لہذا ماں باپ کے بعد ماں کی اولاد پہ خرچ کرو، یعنی اپنے بھائی بہنوں پہ خرچ کرو۔ وَأَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ، جو زیادہ تم سے قریبی رشتہ رکھتا ہے اس کی طرف پہلے توجہ، جو زیادہ رکھتا ہے درجہ بدرجہ، سگے بھائی کے بعد رشتے کا بھائی، رشتے کے بھائی کے بعد دور کے رشتے کا بھائی۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا،
تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔